وہ ایک گھر تھا جہاں کبھی کبھی کوئی جاتا تھا، جسے عام زبان میں ہانٹڈ ہاؤس کہتے ہیں۔ ایک صدیوں پرانی چڑیل کا مسکن اور جسے بدروح کہتے ہیں، وہاں وہ رہتی تھی۔ اس نے وہاں کئی شکار کیے تھے۔ پہلا شکار ایک فیملی تھی جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی وہاں پر، اور اس نے اس فیملی کی خاتون کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا اور اس کے تلووں سے سارا خون چوس گئی۔ اس فیملی کے 2 بچے تھے، ایک کو بلا اور ایک کو سانپ بنا ڈالا، اور ایک شخص نے ایک بابا کی تعویذ کی مدد سے اس مجنون کا گلا کاٹ دیا، لیکن پھر بھی وہ زندہ رہی، اپنے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، جس سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ 18ویں صدی کے بعد جب 19ویں صدی آئی تو پھر سے یہ خوفناک گھر ایک چور کو دکھائی دیا، اور وہ اس میں چوری کے بہانے سے اندر جاتا ہے، لیکن انتہائی خوفناک حالت میں بہت مشکلوں سے یہاں سے نکل آتا ہے، لیکن اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک پولیس والا اس گھر کی طرف جا نکلتا ہے مجرموں کی تلاش میں، اور وہ بھی وہاں اس چڑیل کا سامنا کرتا ہے جو اپنے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے 2 اگلے دانت باہر نکلے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ پولیس والا تھا، اس کے پاس ہتھیار بھی تھا، اور وہ ہتھیار نکال کر یہ اس چڑیل پر فائر کرتا ہے، لیکن چڑیل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ اس چڑیل سے کسی طریقے سے بچ نکلتا ہے اور ایک کھڑکی سے چھلانگ مار کر بستی کی جانب بھاگتا ہے۔ یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آس پاس کے علاقے والوں کو کوئی آواز اور کوئی خبر نہیں ہو پاتی، بلکہ علاقے والوں کو تو کبھی یہ گھر دکھائی تک نہیں دیتا۔ چڑیل کا ان 3 فیملیوں کا شکار کرنا بہت تفصیل طلب ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈاکٹر صابر علی ہاشمی صاحب کا ناول ظلمت کدہ۔ بینگ این ایجوکیشنسٹ، اسلامی نقطۂ نظر سے بدروح کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اگر اس طرح کا کچھ ہے بھی تو وہ جنات میں شامل ہوں گے، کیونکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی بدروح ہوتی ہے یا کوئی پرانی روح بے چین ہو کر زندہ بھٹکتی رہتی ہے۔ اس طرح کا کوئی تصور اسلام نہیں دیتا۔ جنات کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جن جسے عفریت کہتے ہیں، شرح میں آیا ہے کہ یہ انسانوں کو کھا جاتا ہے لیکن یہ ویرانوں میں رہتا ہے، اور یہ اتنا عام بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ پر یہ موجود ہو۔ بلا شبہ اس طرح کے گھر اور ویران جگہیں موجود ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ممکن ہے، اور یہاں جانے سے گریز بھی کرنا چاہیے۔ دلچسپی اور وقت گزاری کی خاطر اس طرح کے ہارر ناولز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ فرضی کہانیاں ہوتی ہیں۔ کمزور دل گردہ رکھنے والوں کو اس طرح کے ناول
کے مطالعہ کرنے سے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ اگر ذہن پر اس طرح کے منفی خیالات گھر کر جائیں تو پھر کانفیڈنس کھو بیٹھنے اور اسٹریس کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ لیکن ہارر فلمز اینڈ ڈراما پروڈکشنز کے لیے اس طرح کے ناولز کا مطالعہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔